اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قربانی کے شرعی مسائل کے حوالے سے ہمارا قسط وار سلسلہ چل رہا ہے اور آج قسط نمبر 5 ہے، اور پہلے کی طرح آج بھی ہم 10 سوالات اور ان کے جوابات کو اس سلسلے میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی قربانی کا جانور کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے یا کسی اور وجہ سے مر جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ قربانی کرے گا، قربانی کے لیے اور جانور لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یاد رہیں کہ اگر کسی کی قربانی کا جانور کرنٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے یا حادثاتی طور پر مر جائے قربانی سے پہلے تو اگر وہ شرعی فقیر ہو تو اس پر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مالدار ہے یعنی صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، اس جانور کے مرنے کے بعد بھی وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو جانور کے مرنے سے قربانی معاف نہیں ہوگی، تو ایسے شخص کو قربانی کرنے کے لیے دوبارہ نیا جانور خریدنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ جب یہ نیا جانور خریدنے جائے گا تو اب ضروری نہیں ہے کہ جتنے کا پہلا جانور تھا یہ بھی اتنی ہی مالیت کا ہو، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو جو شرعی فقیر ہے یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے، جبکہ مالدار یعنی صاحب نصاب پر نیا جانور خریدنا قربانی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر قربانی کا جانور گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد شرعی فقیر اور مالدار دونوں نے نیا جانور خرید لیا اور پہلے والا بھی جانور مل گیا تو اب کیا حکم ہے؟ کیا دونوں کی کریں گے یا کسی ایک کی کر لیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد شرعی فقیر اور مالدار دونوں نے نیا جانور خرید لیا اور پہلے والا جانور بھی مل گیا تو مالدار جو ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس ایک کو چاہے قربان کر دے، اور اگر دوسرا قربان کیا اور اس کی قیمت پہلے سے کم تھی تو جتنی قیمت کم تھی اتنی قیمت صدقہ کر دے، جبکہ جو شرعی فقیر ہے اس پر واجب ہے کہ وہ دونوں کی قربانی کرے، کیونکہ جب بھی شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس پر اس خریدے ہوئے جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو لہذا فقیر پر دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی، جبکہ جو مالدار ہے اسے آپشن ہے، اختیار ہے کہ ان میں سے جس کی چاہے قربانی کر دے۔ اگر دوسرے کی قربانی کی ہے تو پھر پہلے کی مالیت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تھی تو جتنی زیادہ تھی اتنی وہ صدقہ بھی کرے گا، کسی شرعی فقیر کو وہ رقم دے دے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ جانور مر گیا یا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس شخص کا نصاب قربانی کا جانور خریدنے کی وجہ سے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے کم رہ گیا، تو کیا اس پر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا اور اس شخص کا نصاب قربانی کا جانور خریدنے کی وجہ سے 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے کم رہ گیا، تو اب اس پر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ جانور گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا اور قربانی کے دنوں میں وہ مل جائے تو پھر یہ شخص اس جانور کی قربانی کرے گا، اور اگر وہ جانور قربانی کے ایام کے بعد ملے
تو پھر اس کو زندہ ہی شرعی فقیر کو صدقہ کرے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا فوت شدہ مسلمان والدین یا رشتہ داروں کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فوت شدہ مسلمان والدین یا رشتہ داروں کے نام پر ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کہ قربانی کرنا کار ثواب ہے، اور آدمی اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، کسی بھی مسلمان کو پہنچا سکتا ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی فقیر اپنے فوت شدہ والدین یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا اس وجہ سے اس پر اپنی قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی فقیر اپنے فوت شدہ مسلمان والدین یا کسی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر اپنی قربانی لازم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا صاحب نصاب ہونا نہیں پایا جا رہا، جو کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو مگر کسی وجہ سے نہ کر سکے اور قربانی کے دن گزر جائیں تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکے اور قربانی کے دن گزر جائیں تو اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا تو اسے زندہ صدقہ کر دے، یعنی شرعی فقیر کو دے دے، اور اگر قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے یہاں تک کہ بقرہ عید یعنی اگلی بقرہ عید آ جائے تو کیا وہ اس دوسری بقرہ عید پر پہلی عید کی قربانی کی قضا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی قربانی نہ کرے یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ جائے تو اس دوسری بقرہ عید پر گزشتہ سال کی قربانی کی قضا وہ نہیں کر سکتا، بلکہ اب بھی اس پر واجب ہے کہ اگر پہلی قربانی کا جانور خریدا ہوا تھا تو اس کو شرعی فقیر پر زندہ صدقہ کر دے، اور اگر پہلی قربانی کے لیے جانور نہیں خریدا تھا تو ایک بکری کی قیمت شرعی فقیر کو صدقہ کر دے۔ نواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خریدے مگر اس کی قربانی نہ کرے اور قربانی کے دنوں کے بعد اس جانور کو بیچ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خرید لے مگر قربانی نہ کرے اور قربانی کے دنوں کے بعد اس جانور کو بیچ دے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کو جتنے کا بیچا ہے اتنی قیمت شرعی فقیر کو صدقہ کر دے۔ 10واں اور اس پارٹ کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خرید کر اس کو نفع پر فروخت کر کے اس سے سستا جانور قربانی کے لیے خرید لیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مالک نصاب جس نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو نفع حاصل کرنے کے لیے قربانی کے لیے خریدے گئے جانور کو بیچنا شرعاً منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، مگر اب چونکہ وہ بیچ چکا ہے تو بیچنے کی وجہ سے گناہ گار ہوا ہے، لہذا اس گناہ سے توبہ بھی کرے اور جتنی رقم پہلے جانور سے اضافی بچی ہے اس کو صدقہ بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، فقہی مسائل کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔